نے ایک دعا کے لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کے لیے، کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بچے جب نافرمان ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، اور کچھ لوگوں نے یہ کویسچن تھا کہ جب بیٹیاں سسرال جاتی ہیں وہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے دعا بتا دیجئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسی نوعیت کی اگر کوئی بھی پریشانی ہے، جب آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، محبتیں ویسی نہیں رہتی ہیں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ تو آئیے سیکھتے ہیں وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا کر دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان اصلاح کر دے، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَام، اور ہمیں سلامتی کے راستے پر چلا دے، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور یا رب العالمین ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف ہمیں نجات دے دے۔ دیکھیے جب گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے، تو اس وقت اندھیرے ہی تو ہوتے ہیں، ظلمات ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور یا رب العالمین جو ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ ہیں مجھے اس سے بھی دور کر دے، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ، اور مجھے اسے دور کر دے۔ اور پھر دیکھیے کتنی خوبصورت آگے دعا ہے، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، یا رب العالمین میرے کانوں میں برکت عطا کر، کیونکہ کانوں سے تو ہم باتیں سنتے ہیں اور وہیں سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، وَأَبْصَارِنَا، اور ہماری آنکھوں میں، وَقُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں میں، وَأَزْوَاجِنَا، اور ہمارے ازواج میں، وَذُرِّيَّاتِنَا، اور ہماری اولادوں اور ان کی اولادوں، ہم پوری نسل کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیونکہ یہ سارے کا سارا لیکچر وہ ہے کہ شرک کے اوپر ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کا تو کوئی اس کے معافی ہے ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے، لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو آج کے لیکچر میں میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لفظوں میں کن ڈال دے تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ اتنی باریک لائن ہوتی ہے، اور اب بلیو کرے شرک کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہمارا ہم نے بچپن سے کچھ چیزیں سیکھی ہوتی ہے، اگر ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں باقاعدہ کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بندی جو ہے ایسے بات کر رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اگر آپ کے سامنے آتا ہے، پھر بھی اگر ہم نہ مانیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو آج کے لیکچر میں نے بہت سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ لفظ یوز کروں تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور جو میسج ہے وہ ہم سب کو سمجھ بھی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے تو ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 657۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ لفظ پڑھ کے نا آنیسٹلی روح کام چاہتی ہے کہ یہ کیا مطلب، فجر اور عشاء کی نماز آپ ذرا اپنے دل پہ رکھ کے، ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ یہ مطلب عام طور پہ اگر دیکھیں تو یہ ہمیں بھاری لگتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا فجر کے ٹائم پہ یا پھر عشاء میں یوزیلی ہم تھکے ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کام کر کے۔ تو یہ علامات کس کی ہے؟ مطلب اللہ نہ کرے ہم منافق نہیں ہوں گے، لیکن یہ منافق کی علامات ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے اور وہ چل نہیں سکتے، فار ایگزامپل بیمار ہیں، فار ایگزامپل ان کی کوئی حالت ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اللہ اکبر، اتنا اجر ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے وہ مسجدوں کی طرف آتے اگر ان کو اس کا اجر پتا ہوتا۔ اور آگے تو دیکھیے کہ اور بھی ڈر لگتا ہے،
बस آج کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہر سینٹنس کے بعد میں آپ کو آج یہ کہنے والی ہوں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے تاکہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بیسیکلی اس پہ قائم کر دے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں آسان کر دے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی بغیر امتحان میں ڈالے اپنی طرف بلا لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے محبت کرتے ہیں نا اس کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں، لیکن جب وہ بلاتے ہیں تو کئی دفعہ اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، تو اس کے بعد بندہ جب پلٹتا ہے تو میں آلویز لوگوں کو یہ کہتی ہوں دعا کیا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف ہمیں بلا دے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ میں مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر، پھر میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے، جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث ہے، اب یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ تھوڑی اور ہمت بھی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا اجر بھی ہے اس کا، کہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 656، اور ویسے اس حدیث کا نمبر 1491۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ الحمدللہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہمارا قیام کیا ہوتا ہے، ہم الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی چھوٹی سی سورہ پڑھ کے پھر فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ سوچیں آدھی رات تک ہم کھڑے 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اتنا ثواب ہے۔ اور اگر ہم فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسی بات آتی ہے، اور آنی بھی چاہیے، کہ پھر ہم جیسے فار ایگزامپل عورتیں ہیں، ہم مسجد میں نہیں جاتی تو ہم جماعت کا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر فار ایگزامپل آپ کے گھر میں صرف عورتیں ہیں، آدمی نہیں ہیں، تو آپ ایک صف میں، عورت آگے ڈیفینیٹلی نہیں کھڑی ہو سکتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے آپ جماعت کے ساتھ، اگر آپ دو بھی ہیں تو آپ جماعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ، یوزلی دیکھیں ہسبینڈ بھی نماز پڑھتے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، لیکن اکٹھی نماز نہیں پڑھتے، بچے گھر میں ہوتے ہیں، کوئی ایک بچہ بھی ساتھ کھڑا کر لیں تو آپ ہسبینڈ جو ہے وہ آگے جماعت کرا دے اور بیوی ساتھ نماز پڑھ لے تو ہمیں وہی ثواب مل جائے گا الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اپنے گھر کو بھی مسجدیں بناؤ، تو وہ حصہ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کا ثواب ویسے ہی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ یوں تو آدمیوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے نا، لیکن اگر فار ایگزامپل وہ کسی بھی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سنت و نفل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ گھروں میں پڑھو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو پھر وہ جب سنت پڑھتے ہیں تو وہ نیت ہم لوگ جو پیچھے والے ہم فرض کی کر لیں، وہ سنت کی کر لیں، تو وہ بھی ہماری جماعت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بہت سے طریقے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ ثواب اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہمارے رب کو پسند ہے، کیونکہ جانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے، ہماری نیتیں دیکھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف۔ سورۃ آل انعام آیت نمبر 22 پہ ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا، اور لاسٹ ٹائم ہم نے بہت زیادہ بات کی تھی شرک کے بارے میں، ڈیٹیل بات تھی، آپ پچھلے لیکچر میں جا کے بھی سن سکتے ہیں۔
अभी मैंने सिर्फ एक आया पीछे से क्योंकि उसका रब्त है उसके साथ, तो वहां से मैंने कहा मैं शुरू करती हूँ कि इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उनको, किनको, तमाम लोगों को। और यहाँ पे बात हो रही है कुफार की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे ये आयत को समझने के लिए, इन आयात को सही समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका शान नज़ूल क्या था, ये किस वक्त ये सूरह जो है वो नाजिल हुई थी। ये मक्का के आखिरी दौर की सूरह है, क्योंकि मक्का में लोग मुशरिकीन मक्का थे ना। तो इन आयात को समझने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इतनी सख्ती से कह रहे हैं कि शिर्क नहीं करो, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि उन लोगों का जो मुशरिकीन मक्का थे, वो उनका शिर्क क्या था, वो कौन सा शिर्क करते थे, वो कैसा शिर्क करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सख्त आयात भेजी। अब देखिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे, वो ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं जानते थे, वो अल्लाह को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते थे। अब ये सेंटेंस हर कोई अपने दिल पे रख के देखे कि अल्लाह को मानते हैं, क्या हम अल्लाह की मानते हैं? यही चीज मुशरिकीन मक्का करते थे। और अब देखिए कि उनके पास जो था वो बची खुची हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दीन था, उसी पे थे वो लोग। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उधर ही थे ना, मक्का में थे। जब उन्होंने खाना काबा तामीर किया था तो लास्ट तो वो थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत उनको मिली थी तो ऑलमोस्ट 2000 साल कहते हैं, ऐसे भी ज्यादा कुछ वक्फा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, तो इतने सालों में उनमें बिदात आ गई थी, उनमें शिर्क आ गया था। शिर्क क्या था कि जैसे एक पहला बुत जो काबा में रखा था, जो गया था एक बंदा तिजारत के लिए, तो वहां से लेके आया था। तो उसकी डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दी थी कि जब वो किसका बुत रखते थे, वो ये नहीं कि वो पागल नहीं थे कि मट्टी का बुत बनाया और सामने रख दिए। जो बुतों की पूजा करते हैं, आप उनसे पूछेंगे ना कि ये कौन है, तो वो लोग जिनको वो बहुत समझते हैं कि नेक लोग, और वो ये क्या कहते थे कि अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है, तो इस वजह से हम इनसे मांगते हैं। हम इस काबिल नहीं है कि हम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े और इतने इस तरह के, तो हम उनसे कैसे मांग सकते हैं, राइट? तो इनको हम वसीला बनाते हैं कि ये अल्लाह के क्योंकि फेवरेट बंदे हैं, ये उनकी जुबान में देखिए वो औलिया या इस तरह से जिनको समझते थे कि ये अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह इनकी बात रद्द नहीं करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी बात कबूल कर लेंगे। इसलिए वो अपनी हर हाजत जो है वो उनके आगे पेश करते थे। इसीलिए वो जो कुर्बानी है, जो जाके जानवर ज़बह करते थे ताकि वो उनको खुश करे, कि वो खुश होंगे और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआ कबूल करेंगे। आज हम लोग कहाँ पे हैं? आप देखिए कि हम कितनी दफा ये होता ना कि वो पीरा देता और कहते हैं कि फलाने ने ये किया, हम फलां जगह जाते हैं तो वो ये चीज देता है और वो ये उनकी वजह से ऐसे होता है। मैंने जो आपको शुरू में ये कहा था ना कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि अगर हम कोई ऐसी बात बोलना शुरू हो जाते हैं ना तो लोग उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं और वो फतवे देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट करूंगी आज, आप अपने दिल से, हर कोई, किसी को कहने की जरूरत नहीं कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, हर कोई अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि आज मैं किधर हूं, आज मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या ये जो चीज कोई मैं ऐसे करूं। क्योंकि देखें ये आयात जब उतर रही थी ना, ये मुशरिकीन मक्का के लिए इसलिए उतर रही थी कि उस वक्त तो सहाबा, मक्का में सहाबा भी तो कुछ नंबर थे, थोड़े से सहाबा थे ना, और उनका ईमान का लेवल जो था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ईमान लेके आए थे वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि अगर तुम अमल करना चाहते हो तो तुम इन जैसे बनो, सहाबा जैसे बनो। तो उस वक्त तक तो अभी तक मुसलमानों में कोई बिदात नहीं आई हुई थी ना।
ابھی تک تو لوگ ہائیسٹ لیول آف ایمان میں تھے. تو وہ لوگوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل جو دیتے ہیں پورے قرآن میں، وہ ان لوگوں کی اگزامپل ہے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، کہ دیکھو یہ لوگ بھی اپنے زمانے میں، دیکھیں حضرت اسماعیل کے زمانے میں جب یہ لوگ تھے تو یہ تھوڑی اس وقت شرک کرتے تھے. اس وقت تو وہ انہی کی بات مانتے تھے اور وہ ان کو اللہ کا رسول ہی سمجھتے تھے، اللہ کا نبی سمجھتے تھے. لیکن آہستہ 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 بدعت آتی رہی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں. آج ہم لوگ کدھر ہیں؟ آج جو چیزیں ہم لوگوں میں آ گئی ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے. قیامت کے دن تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کویسچن آنسر کریں گے. یہ دنیا جو ہے یہ صرف امتحان کی جگہ ہے. آپ اپنے آپ کو ذرا امیجن کیجئے کہ جب ہم پیپر دینے جاتے ہیں، وہ ایگزامینیشن ہال جو ہوتا ہے اس میں سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیپر بڑا آسان لگتا ہے، در کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں. جو فرسٹ آتے ہیں کلاس میں، کوئی سیکنڈ آتے ہیں، کوئی تھرڈ آتے ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹ بڑے خوش ہوتے ہیں. پیپر ہاتھ میں ہے، نو پرابلم، در پیپر کرتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری طرح کے نقل بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا لکھا ہے، یہ ادھر سے پتہ لگ جائے. اور کچھ تو اتنے مزے کے ہوتے ہیں فیل بھی ہو جو ہوں کیئرس، بس آگے امتحان میں کیونکہ امی کا ڈر تھا آ کے بیٹھ گئی ہوں، فیل بھی ہو جاؤں گی تو کوئی بات نہیں. بالکل وہی چیز اس دنیا میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے، اور یہاں پہ امتحان ڈفرنٹ، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے کہ یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے پوری زمین سے آسمان سے زمین تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے مسخر کر دی کہ انسان یہ تیرے لیے ہیں، یہ تیرے لیے ہیں، انجوائے کرو ان کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر ہم سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں سے جیسے میری بات کبھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو فالو کرنا ہے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ قرآن کلاس میں بھی کیوں نہیں آ رہے ہو. بابا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر پتہ چل گیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو پھر میرے سے تو عمل نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہے. کیا مشکل ہے؟ آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ ہے کوئی سیکھنے والا؟ میں نے آسان کر دیا، لیکن ہمیں شیطان نے پاگل بنا کے رکھ دیا کہ بڑا مشکل ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ہمیں کیا لگتا ہے اب کوئی عمر ہے پوچھ کرنے کی، اب بڑا مشکل ہے، اب نہیں سمجھ آتی ہے، بس ٹھیک ہے. ہفتے میں ایک کلاس بھی ہم لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر لیا. لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ، یہ قرآن احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے the way of life ہمیں دیا ہے نا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کے سب کو جمع کریں گے. ثُمَّ پھر نَقُولُ، ہم کہیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہ کہاں ہے تمہارے وہ شرکا، الَّذِينَ، وہ جو كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کو تم سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیں بچا لیں گے، آخرت میں یہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کر لیں گے. تم نے دنیا میں ان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب بگ ڈیل، مطلب اگر ہم کئی دفعہ دل میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ کو ہی مان رہے ہیں نا، ایسا تھوڑی کہ ان کو مان رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلو جی ان کو وسیلہ بنا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ اے نبی جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھتا ہے نا تو میں ان کے قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا کہ میں اس کی شارک سے زیادہ پاس ہوں، اتنا میں پاس ہوں، میں اس کو سنتا ہوں. اسی وجہ سے کہ ہمیں یہ جب ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو بیچ میں ڈال کے تو بات کریں گے تو تبھی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا سارا کچھ. اب باقی ہوم ورک آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ خود ان چیزوں کو سوچیں گے، قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہے، حدیث آپ کے سامنے آئے گی، آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنی سختی سے ان چیزوں کے لیے روکا ہے.
अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, अब ये क़यामत के दिन का नक्शा है कि फिर लम तकुन फितनतुहुम, फिर नहीं होगा कोई उनका उज़र, जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे ना, फिर नहीं होगा उनका उज़र इल्ला मगर ये कि अन कालू, कि वो कहेंगे वल्लाही, अल्लाह की कसम, रब्बना, जो हमारा रब है, मा कुन्ना मुशरिकीन, कि हम तो मुशरिकीन नहीं थे, हम तो शिर्क नहीं करते थे। अब देखिए सूरत अन-निसा आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की, उस दिन वो तमन्ना करेंगे कि काश उन पर जमीन हमवार कर दी जाए और वो अल्लाह पाक से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। ये क़यामत के दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इंसान पेश होंगे और ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और फिर देखिए इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह बयान करते हैं, ये एक लंबी हदीस है जिसका मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुलासा सुनाने वाली हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को बुलाएगा और फरमाएगा, ए बंदे, हर बंदे की बात है, अब ये नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसी बात सुनते हैं फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो उसके बारे में है, ये तो उसके बारे में है, बस मैं ठीक हूं। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों को बुलाएंगे ना तो उनको कहेंगे, ए बंदे, मैंने तुझे इज्जत और सरदारी नहीं दी थी? क्या मैंने तुझको ज़ौजा नहीं दी? क्या मैंने तेरे लिए घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए? क्या मैंने तुझे आराम की हालत में नहीं छोड़ा था? ये हम सबके क्वेश्चन है ना, हमारे साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे किया हुआ है। तो बंदा क्या कहेगा? बंदा कहेगा कि क्यों नहीं मेरे अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएंगे, क्या तू गुमान करता था कि तू मुझे मिलने वाला है? वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझ पर, तेरी किताब पर, तेरे रसूल पर ईमान लाया, मैंने नमाज पढ़ी और रोजा रखा, सदका दिया और अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी नेकियां बयान करेगा। अब देखिए हम ऐसे ही करेंगे ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि अभी पता चल जाता है, फिर उससे कहा जाएगा कि हम तेरे खिलाफ अपने गवाह भेजते हैं। वो बंदा अपने दिल में सोचेगा कि मेरे खिलाफ कौन गवाही देने वाला है। फिर उसके मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और उसकी रान, उसकी हड्डी, उसका गोश्त, उससे कहा जाएगा कि अब तुम बोलो, और वो उसके अमाल बयान कर देंगे और ये वो मुनाफिक होगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होंगे। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4730 है। अब देखिए कि ये लोग वो हैं जो नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे, सारा कुछ आपने देखा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन हमारे सारे स्वाय वो जो जुबान अब टर दुनिया में बोलती है ना, उस दिन वो बंद होगी और उस दिन सारी चीजें हमारी गवाही देंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी नीयतें क्या थी, इनकी वो किस नीयत से ये काम करे थे, क्या दिखावा था या फिर वो वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए ये काम कर रहे थे। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद कहते हैं हैरत से ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्जुर, देखो देखो जरा इनको, उन्जुर कैफा कज़्ज़बू, कि कैसे झूठलाया इन्होंने, कैसे झूठ बोला, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के खिलाफ, वदल्ला अन्हुम, और गुम हो गया उनसे, मा कानू यफ्तरून, जो वो झूठ बोलते थे, वो सब जो जिनको वो उन्होंने बनाया हुआ था ना कि ये हमारे काम आएंगे, ये हमारे काम आएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो सब उनसे जाते रहेंगे उस दिन। सूरत अन-निसा आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हकीकत हाल, अब ये गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि इसमें हमारे लिए भी है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक है, जैसे हम सोचते हैं ना। अब देखिए कि हमारा क्या होता है कि हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो, कि जो मुनाफिक हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जो दोज़ख में जाएंगे, काफिर दोज़ख में जाएंगे, हर एक का नाम लेके हम कहते हैं यहूदी दोज़ख में जाएंगे तो नसारा दोज़ख में जाएंगे, जन्नत में कौन जाएगा, मुसलमान जाएंगे। और मुसलमान आपस में क्या कर रहे होते हैं कि ये फिरके वाला गलत, वो फिरके वाला गलत, वो ये करता है गलत, वो भी काफिर, वो भी काफिर, वो भी काफिर।
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरज़ुओं के मुताबिक है और ना ही अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ है। जो बुरा करेगा उसकी सजा पाएगा और किसी को नहीं पाएगा जो उसकी हमायत और मदद अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कर सके। तो देखिए कि क़यामत के दिन काम किसने आना है? हमारे अपने अमाल ने। जो अमल हम करके जाएंगे वही अमल क़यामत के दिन हमें बचा सकेंगे। राइट, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमिनहुम, और उनमें से मैं यस्तामिउ, जो कान लगाता है अलैका, आपकी तरफ, वजअलना अला कलूबिहिम अकिन्ना, और डाल दिया हमने उनके दिलों पर पर्दा, अन यफ्क़हूहु, कि वो उसको समझे, वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में गरानी है, बोझ है। अब यहाँ पे इस आयत का शान नज़ूल है, पहले मैं आपको इंशाअल्लाह वो बता देती हूँ कि हुआ क्या था कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व मिनहुम, और उनमें से मन यस्तामिउ अलैका, कि जो कान लगाकर सुनते हैं आपकी तरफ, कि उनमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू सुफियान, वलीद बिन मुगीरा, नदर बिन हारिस और ऐसे कुछ और भी लोग थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना कान लगा के सुना करते थे। तो एक दफा क्या हुआ कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा, कि नदर बिन हारिस को कहा कि क्या तुम्हें पता लग रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात कर रहे हैं? तो नदर बिन हारिस ने कहा कि उस जात की कसम, इस जिसने मेरे और उनके कलाम सुनने के दरमियान कोई चीज हायल कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें सिवाय इसके कि उनके होंठ हिल रहे हैं। और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं सिर्फ इनके होंठ हिलते हुए देख रहा हूं कि वो कुछ कह रहे हैं, और वो जो कुछ भी बयान कर रहे हैं ना, वो तो पिछले लोगों की दास्तानें हैं, और वो वही दास्तानें हैं जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्योंकि नदर बिन हारिस जो था ना, इसको ये हमेशा ये कहा करता था कि क्योंकि कुरान पाक में जो पिछले लोगों के किस्से हैं ना, तो ये कहता था लो ये क्या है, ये अल्लाह की किताब है, ये तो पिछले लोगों के किस्से कहानी है, मैं तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ। और वो बड़े बड़े किस्से कहानियां जो पिछले जमाने के होते थे वो सुनाया करता था। तो यहाँ पे इसी वजह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की थी। अब यहाँ पे ये जो अगली सेंटेंस है ना, वजअलना, और बना दिया हमने, अला कलूबिहिम, इनके दिलों पर, और डाल दिया हमने उनके दिलों पर, अकिना, के हमने पर्दा डाल दिया, अन यफ्क़हूहु, कि वो उसको समझे। तो मेरे और आपके दिल में ये ख्याल आ सकता है कि जब अल्लाह ने ही उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया और उनके कानों पर भी बोझ डाल दिया, तो फिर उनको अगर नहीं समझ आ रही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान पाक में सूरत बकरा में कहा ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो किसी से मुकल्लिफ नहीं करेगा किसी को, जो उसकी वुसअत के मुताबिक ही पूछेगा। तो जब अल्लाह ने ही उनके कानों में पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने ही उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, तो फिर वो मतलब क्या करें? तो इसका जवाब मैं आपको, क्योंकि ऐसे सवाल लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब आप स्टूडेंट है ना कुरान के, तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1 ये कि उनकी हद दर्मी की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था। अल्लाह सुब्हानहू, देखिए जैसे हमारी तकदीर जो है ना, जो लिखी गई है, वो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का फैसला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि ये लोग जो हैं ये कभी भी अब नहीं मानेंगे, इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है। वजह क्या है मोहर लगने की? उनकी हट दर्मी और उनकी जिद की वजह से, और क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियां करते थे, और उनका खुद ये कहना था। अब देखिए सूरत अन-निसा में हम पढ़ चुके कि ये क्या कहते थे, बल तबिअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों पे मोहर लगाई? बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से। और फिर सूरत हामीम सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और उन्होंने कहा, वो खुद ही कहते थे कि जिस चीज की तरफ तुम हमें दावत देते हो, हमारे दिलों में इसके लिए पर्दे हैं और हमारे कानों में गरानी है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान मजबूत हिजाब है। ये उनके अपने वर्ड्स थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा कि ओके ठीक है, अगर तुम ऐसे ही हो तो ठीक है। फिर मुहर लगा दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि उनको नहीं समझ आती है।
अल्लाह ना करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी के दिल पे मोहर लगाए और उनको समझना है। कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी को कितना समझाते हैं, लगता है कि उसको कुछ नहीं समझ आ रही। कई दफा तो ऐसा होता है कि किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात कहते हुए भी डर लगता है कि अब ये बेइज्जती कर देगा, ये कहेगा कि अच्छा बस करो, अब कितनी देर यही बातें तुम करती हो और तो तुम्हें कोई बात नहीं आती है। बाज दफा ऐसा लगता है कि इधर से बात उनकी क्या आवाज नहीं जाती है। तो वही हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों के दिलों में मुहर लगा देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर्दा डाल देते हैं उनके कानों में भी। ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं सकते, आवाजें सुनते हैं लोगों की, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते ना। तो ये वही बात है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इन और अगर यरौ, और अगर वो देख लें कुल्ल आयतिन, हर आयत को, हर निशानी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानी है ना, वो अगर देख लें ला युमिनु बिहा, तो वो फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। कहते थे ना मुशरिकीन मक्का, कहते थे अच्छा तुम इस पहाड़ को कहो कि ये, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि ये सोने का कर दे, अगर वो सोने का हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नहीं, अगर तुम कुछ भी, हर निशानी भी दिखा दोगे ना, ये तब भी ईमान लाने वाले नहीं है। वजह क्या थी? क्योंकि देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब समंदर दो हिस्सों में हो गया था, अपनी आंख से लोगों ने देखा कि समंदर दो हिस्सों में हो गया, कुछ लोग उसी पानी से निकल के दूसरी तरफ चले गए, पूरा फिरौन जो उसका ग्रोह था और लश्कर था सारा डूब गया। थोड़ी आगे गए, देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसी बुत की पूजा कर रहे हैं, मतलब उसके आगे बैठ के मांग रहे हैं। तो कहते हैं मूसा हमें भी तुम ऐसा ही कुछ बना दो ताकि हम ऐसी इबादत करें। तो हजरत मूसा ने कहा कि तुमने अभी तो मौजज़ा देखा है, तुम फिर वही बात करते हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के लिए गए थे, पीछे से उन्होंने क्या किया था? बछड़े को खुदा बना लिया। फिर वही बात कि इंसान कई दफा होता है ना कि उसको सामने कोई चीज चाहिए, कि सामने जो नजर आ रहा है ना, बस इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुसलमान कौन है? जो गायब पर ईमान लेता है, बिन देखे ईमान लाना, यही बड़ी बात है। तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर उनको हर निशानी भी दिखा दो, ये तब भी ईमान नहीं लेंगे, हत्ता यहां तक कि इज़ा जाऊका, कि वो आते हैं आपके पास, युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ा करते हैं, यकूलू, और झगड़ा करते हुए क्या कहते हैं? यकूलू, वो कहते हैं अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं, इसमें क्या हमें बता रहे हो? अब देखिए, पहले अब कुरान जब आप पढ़ते हैं, ये वर्ड आपने भी सुना होगा। बाज दफा लोग ऐसी बात कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरह बकरा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आई, इसमें क्या है, गाय का वाकया है तो हमें तो समझ नहीं आती है, या कोई भी ऐसा वाकया जो होता है ना, तो लोग कहते हैं ऐसे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं फिर आपसे वो रिपीट कर दूं कि जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त मुसलमान हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे थे, सहाबा थे, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो गुजरे हुए मुसलमान है ना, क्योंकि यहूद है, नसारा है, ये सब लोग अपने जमाने के तो मुसलमान थे, तो उन लोगों की एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के बताते हैं कि देखो तुम ऐसा ना करना जो इन्होंने किया है, तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। क्योंकि देखिए तिरमिजी की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लाजिम है मेरी उम्मत पर कि वो हालात आकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, और बिल्कुल वैसे ही जैसा जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। अल्लाह अकबर, एक जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि ऐसा वक्त आएगा, लोग उनको इतना कॉपी करेंगे, इतना कॉपी करेंगे। और ये हदीस एक मैं वो वर्ड बोलते हुए भी जान निकलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नौजुबिल्लाह कि अगर वो अपनी माँ के साथ भी कोई ऐसी चीज करते हैं ना तो तुम भी वही करोगे। मैं वो वर्ड भी नहीं बोल सकती हूँ कि तुम इतना उनको फॉलो करोगे, इतना उनको कॉपी करोगे, तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। आज आप देख लीजिए, देखिए हम किस
गलत फहमी में, हम नमाजें ना पढ़ के भी मुसलमान, हम रोजों में डंडी मार के भी मुसलमान, हम ज़कातों में डंडी मार के मुसलमान, वो हज जो फर्ज है उन लोगों के लिए जो इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए फर्ज है, हम फिर भी ना हज करें हम फिर भी मुसलमान, हम झूठ बोलें तब भी मुसलमान। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, साहबा ने कहा कि क्या लोगों जो जंग उहद की बात थी कि बुज़दिल हो गए थे कुछ लोग, तो डर गए थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकते, वो बड़े हैरान हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हो सकते हैं, मोमिन बुज़दिल हो सकता है लेकिन मोमिन जो है वो झूठा नहीं हो सकता। आज आप देखिए जरा अपने अराउंड जरा देखें कि क्या, अब अराउंड छोड़ दे अपने आप को देख लें, कितने आराम से हम बात कर जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये हम पते क्या समझते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने तो माफ कर देना, कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला जो इतना सारा कुछ, देखें आज की आयत में क़यामत का नक्शा जो हो, अल्लाह सुब्हान तआला आगे देखें जो आयत आ रही है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं फिर मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वहुम यनहाउना, और वो रोकते हैं, अनहु उससे, व यदआउना, और वो दूर रहते हैं, अनहु उससे, कि एक तो वो खुद ही नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हैं कि देखो तुम्हारी कोई उम्र है कि अब तुम ये सीखने चली हो, जो छोड़ो पीछे, अब क्या है, बस छोड़ो, ऐसे कोई क्या है कि अगर आप किसी को क्लास का भी बताते हो कि यहाँ पे क्लास हो रही है या वहां पे क्लास हो रही है या ये हो रहा है, तो कहते हैं नहीं नहीं अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब ये कोई उम्र है ऐसी चीजें करने की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इन यह, अच्छा अब ये आयत में इसलिए बार बार अपनी एग्जाम्पल देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। व इन युहलिकूना, और नहीं वो हलाक करते, मेरे नोट्स इतने ज्यादा होते हैं कि असल में मैं लिखती इतना ज्यादा हूं जिसकी कोई हद नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्ला अनफुसहुम, मगर ये कि अपने नफ्सों पर, व मा यशुरून, और वो शऊर नहीं रखते हैं। और यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो और नहीं वो हलाक करते मगर अपने नफ्सों को, और वो शऊर नहीं रखते। आपने सेम आया हमने पढ़ी थी सूरह बकरा में, आपको याद है हमने पढ़ा था कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशुरून, पढ़ा था ना हमने कि मुनाफिक क्या करते हैं कि वो क्या कि अल्लाह को धोखा देते हैं, और जो मोमिन है उनको धोखा देते हैं, और वो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो किसी को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते हैं, वमा यशुरून, वो शऊर नहीं रखते हैं। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं। देखिए हम किसको धोखा दे सकते हैं, अगर लोगों में अच्छा नाम करने के लिए, देखें हम अपना एक हुलिया वैसा बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके क्या करेंगे। अब देखिए ये आया बहुत डरने वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलौ तरा, और काश के आप देखें हर एक को, आप अपने आप को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, आम लोगों को, जिसको भी मुखातिब, कोई भी मुखातिब, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलौ तरा, कि काश के तुम देखो, इज वुकिफू, जब वो खड़े किए जाएंगे, अलन नार, आग पर, कालू कहेंगे या लईतना, कि ए काश हम नरदू, कि हम लौटाए जाएं, वला नुकज़िबा, और ना हम झुटलाएं, बिआयाति रब्बिना, अपने रब की आयात को, व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम मोमिनों में से हो जाएं। अब देखिए पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी रहमतों की बात की है ना, इनामात की बात की है, जन्नत और दोज़ख, जन्नत की बात की है, वो सारी की सारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों के लिए, जो लोग ईमान लाए, मोमिनों के लिए। आप देखिए पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए लोगो जो इस्लाम लाए हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में एक जगह कहा कि अभी तो तुमने सिर्फ मुंह से इस्लाम लाए हो, अभी तो ईमान तुम्हारे दिल में नहीं उतरा। तो यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि काश के तुम देखो, जब उनको दोज़ख के सामने पेश किया जाएगा, ये कौन सा हाल होगा
کہ جب وہ پلسرات کدھر ہے؟ دوزخ کے اوپر ہے نا پلسرات. تو دوزخ پلسرات پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ وہ دوزخ کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اس وقت جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم کو واپس لوٹا دیا جائے اور ہم جا کے نیک عمل کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہیں کریں گے, یہ واپس آ کے پھر ویسی حرکتیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اب دیکھیں سورت ابھی ہم نے پڑھی سورت ملک کے, وہ سارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے سورت ملک حفظ کی ہے وہ ذرا یاد کر لیں آیات کو. بہت خوبصورت آیات ہیں وہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی ایگزیکٹلی وہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو بار بار جو کہتی ہوں کہ 30th پارہ خاص طور پہ پوری کا پورا آپ دیکھیں کہ قیامت, دا ڈے آف ججمنٹ اور جنت کے بارے میں ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ سے ڈرایا و جنت کی خوشخبریاں بھی دی. اور سورت ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اسی آیا کو اب ذرا سمجھے اس طرح سے, اذا القوا فیہا سامعوا لہا شہیقا وہی تفور. اذا القوا فیہا, جب ان کو ڈالا جائے گا کس میں؟ دوزخ کے اندر. فیہا اس میں سامعوا لہا شہیقا وہی تفور, تو وہ دوزخ کی جو آواز ہے نا, جو چیخو پکار جس کو کہتے ہیں, اور اس کا چنگاڑنا چیخنا وہ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ تکادو تمیز من الغیظ, کہ قریب ہی ہوگا کہ دوزخ جو ہے نا وہ غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج, جب اس کے اندر فوج مطلب کسی بھی گروہ کو, فوج در فوج لوگوں کو اللہ نہ کرے, کہ جب اس کے اندر ڈالا جائے گا سالم خزنتها الم یاتکم نذیر, تو جو دروگا ہوگا نا, جو ان کو لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے, وہ ان کو پوچھیں گے, اور دروگا جو وہاں پہ دوزخ کے اوپر کھڑا ہوگا وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے وہ؟ کیا کہیں گے کہ آیا تھا, ہم نے جھٹلا دیا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آگے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ میں ایک حدیث پڑھی تھی, میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے بارے دا ڈے آف ججمنٹ میں قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے نا, تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل نے ایسا بیان کیا کہ میں اس کی ہولناکیاں سن کے میں رونے لگا. اور میں نے کہا کہ جبرائیل کیا میرے اگلی پچھلی خطائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف نہیں کر دی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ ذرا آپ سنیے کہ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی آپ کی مغفرت کر دی ہے, لیکن آپ پر قیامت کی ایسی ہولناکیاں ضرور دکھائی جائیں گی جو آپ کی مغفرت بھی آپ کو بھلا دیں گی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور حدیث میں ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ زور سے چیخ مارے گی, اس وقت ہر نبی اور ہر صدیق گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ دن ہے جس کا نقشہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں. ابھی میں ریسنٹلی عید پہ ہی کسی کے گھر میں تھی تو کوئی بات ہو رہی تھی کہ قیامت پہ ہی ہوگا, تو انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی آیا نہیں وہاں سے, تو آپ ایسی باتیں کیا مطلب, یہ تو اپنے پاس سے بنی باتیں ہیں. ایسے 30واں سپارہ پڑھ کے دیکھو, بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث پڑھ کے دیکھو کہ آپ کو سب باتوں کا سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اور آگے دیکھیے سورت الفجر میں آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, قیامت کے دن وَجَاءَ رَبُّكَ کہ آئے گا تیرا رب, وَالْمَلَكُ اور فرشتے صفًّا صفًّا صف بصف آئیں گے, وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ اور لائی جائے گی اس دن جہنم, یومئذ یتذکر الانسان وان لہ ذکرہ کہ اس دن انسان جو ہے وہ نصیحت پکڑے گا, وہ کہے گا کہ ایک دفعہ مجھے کسی طرح سے واپس جانے کا موقع مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وان لہ ذکرہ, تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, وہ کیا کہے گا کہ اے کاش
وہ اس کو اس وقت تو ڈیفینیٹلی اب وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس کو سب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہونے والا ہے. تو وہ کہے گا ہائے میری بربادی، قدم تو لی حیاتی، کہ کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دیں گے کہ اس سے بڑا عذاب کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا. وَيُوسَكُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا باندھنا ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ قیامت کے دن کے نقشے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں نا، بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کہنے والے بن جائے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یا رب العالمین ہم نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. کس کے بدلے میں بیچا ہے؟ جنت کے بدلے میں. سودا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا کر رہے ہیں نا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سودے کیجئے، اور یہ بولیے، کہیے، یہ آیت پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیچ دیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے قیامت کے دن جا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین میں بکنے کو تیار تھی، میں نے کہا تھا کہ میں بک گئی ہوں، آپ نے مجھے خریدا یا نہیں خریدا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے نا، لیکن کم از کم میں تو کہہ سکوں گی جا کے، اور اس کے لیے پھر تیار بھی ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے. دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطیاں ہم سے ہوں گی، ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ بندے جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ پلٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے. اب میں جہنم کا جو آپ کو سارا بتا رہی تھی، اس کے ساتھ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اگر جب ہمیں شعور آ جاتا ہے کہ یہ ہونے والا دن ہے، حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت در کھول دیا کہ جو توبہ کرتا ہے، توبہ بھی کیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے سے کیا گناہ ہوا، میں نے کیا 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 نہیں. اس بٹوین یو اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ کے رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ جو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں نا، عرش کو پکڑے ہوئے، وہ اس بندے کے لیے جو توبہ کرتا ہے نا اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو چھوٹی بات ہے. اور جو استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان زمین سے آسمان تک کے گناہ بھی اگر اس کے پاس ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. شرط کیا ہے کہ پھر وہ توبہ کرے، اس پہ جم جائے. جمنے کے بعد غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک پولیس والا جیسے ہوتا ہے نا، سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. دا مومنٹ آپ فار ایگزامپل چغلی لگا دی غلطی سے، وہ تو اتنی عادت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا چغلی لگ گئی کہ نہیں لگی، یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، یا کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ میں چھوٹی کہہ رہی ہوں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. تو ایسی ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جب معافی مانگتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کرتے ہیں کہ وہ واپس ایسی چیزیں نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، پلٹ کے جانا. آپ دیکھیے کہ ماں جو ہوتی ہے اس کو کتنا اچھا لگتا ہے جب اس کا بچہ پلٹ کے اس کے پاس آ کے کہتا ہے I'm sorry، میں نے ایسے غلطی سے کر لیا، اب نہیں کروں گا. غلطی ہو جاتی ہے، ہمارا نام انسان ہے، نیسیان ہے، بھولنے والے ہیں، بھول چوک ہوگی ہم سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میری امت پہ غلطی کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے نہیں، اس کی معافی ہے. الحمدللہ. تو میں نے سوچا کہ جب میں نے اتنی ایسی ساری آپ کو لیکچر سنایا تو بعد میں تھوڑا سا میں حوصلہ بھی دے دوں
کہ یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے کہ دیکھو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہاں معافی مانگ لیں گے، لیکن وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ کس وقت ہمارا وقت ختم ہو جائے اور توبہ کے در بھی بند ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی ایسا لمحہ ہو جائے کہ پھر وہ مہر بھی لگ جاتی ہے کہ انسان کرتا رہتا ہے. تو جس وقت موقع ملے سب سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں معاف ہو جاتی ہیں. ایک وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں تو صحیح نا کتنے بڑے بڑے اجر ہیں مومنوں کے لیے جو اللہ کے راستے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ میرا خیال ہے ہم یہاں پہ اپنا آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے تاکہ ہم ان سب باتوں پہ عمل کرنے والے بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سمجھانے والا بنا دے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے دین کی، کیونکہ جو چیز ہمیں دیر سے سمجھ آئی ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عمروں میں سکھا دے. آمین ثم آمین. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اس کو غور سے سنیں. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے استاد مل جاتے ہیں جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جو ان کو پاک کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ لفظ اتنے بڑے لگتے ہیں نا، تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب انسان کسی کو یہ
بتا دینا، اس کو وہ راہ دکھا دینا، اس کو بتا دینا کہ برائی جو ہے یہ کتنی بری ہے، یہ نہ کرو، اس کا تو رزلٹ اتنا برا ہوگا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان جو اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو آپ کے اراؤنڈ کبھی آپ کا استاد آپ کا دوست بن جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ہسبینڈ آپ کے استاد ہوں۔ جو آپ کا نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا۔ اور نمبر 3 پہ اب دیکھیں پھر آیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ ان کو کتاب والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ علم سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے آپ کو پتہ ہے؟ ذرا سوچیں کہ اب آپ قرآن کا تو علم لے رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے تزکیہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جو میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں نا کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمارے عمل میں ڈھل جائے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ آپ علم لے لیں گے، آپ کلاس میں بیٹھ جائیں گے، آپ 100 دفعہ آپ کہیں گے ہائے بڑا مزہ آیا، آج کی کلاس بڑی اچھی تھی، لیکن عمل کوئی نہ بدلے۔ تزکیہ نفس آسان نہیں ہے، تزکیہ نفس میں جہاد ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں نا، علم لے رہے ہیں، اس سے آپ پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں، اسی سے آپ اپنے اندر جو دیکھیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ برائیاں میں وہ نہیں کہ بڑی بڑی برائیاں کوئی ایسی، اللہ نہ کرے ہم لوگوں میں سے ایسا، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ہے کہ ایسی والی برائیاں کرے۔ یہ جو ہم اپنی طرف سے تو چھوٹی چھوٹی برائیاں سمجھتے ہیں نا، وہ تو ہمیں کہاں لے ڈوبیں گی۔ تو اسی لیے اپنا تزکیہ کرنا ہی اصل بات ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو کویسچن کرے اپنے آپ سے۔ اب میں آپ کو کویسچن دیتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ میں کہاں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور اتنے پلانٹ ہم نے دیکھا، اتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں اور ہزاروں کروڑوں، اور اتنے بڑے زمین تو ایک معصوم چھوٹا سا پلانٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ کیوں بھیجا ہے، باقی پلانٹ پہ مجھے کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو سوچتے ہیں نا، افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی، وہ لوگ جو سوچنے والے ہیں نا ان کو جواب دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ تمہارے لیے اس زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے اور تمہارا معاش بھی ایک وقت تک ہے۔ اب دیکھیے جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ایک وقت تک ادھر رہنا ہے، اور معاش جو میرا کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ بھی ایک وقت تک ہے، تو وہ پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا نا۔ وہ 24 گھنٹے اس لالچ میں نہیں آئے گا کہ میں اور بناؤں اور بناؤں اور بناؤں، کیونکہ اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تمہارا ایک مستقر و متاع الی حین، کہ ایک مدت، ایک وقت تک صرف تمہیں یہاں پہ رکنا ہے، اس کے بعد تم نے اپنے اصل گھر میں آنا ہے۔ تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیا نمبر 25 میں اور بھی الیبریٹ کر دیا، اور بھی الیبریٹ کیا کیا کہ فیہا، اس زمین میں جس میں تمہیں بھیجا ہے نا، تم سوچ رہے ہو کہ مجھے کیوں بھیجا ادھر، فیہا تحیون، اور یہاں پہ تمہارا جینا ہے، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور تم مر کے ایسے نہیں کہ مٹی ہو جاؤ گے، تم سوچو ہائے ہائے میں مر گیا تو پھر اس کے بعد میرا کیا، میں تو ختم ہو گیا، نہیں، اسی میں سے تم ایک دن نکالے جاؤ گے، اور تمہاری جو اصل زندگی ہے تمہیں اس کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اب کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ تخرجون، جب ہم نکالے جائیں گے 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں ہوں گے اور وہ ہمیں لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ میدان حشر میں ہمیں لے کے جائیں گے، پوری زمین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پلین کر دیں گے، اور پورا میدان حشر اس کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دیا۔ اب دیکھیں اس کے بعد اب سیکنڈ کویسچن اپنے آپ سے کریں کہ مجھے، ٹھیک ہے زمین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا، بتا دیا کہ اس میں تم کچھ دیر کے لیے آئے ہو،
تو پھر کیوں بھیجا ہے؟ وجہ کیا بھیجنے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ آج کی کلاس کے بعد آپ نے پوری طرح سے ہر سوال کا جواب لے کے اٹھنا ہے اور پھر ایک نئی شخصیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے بنایا، میں نے زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو کہا تھا نا کہ میں اپنی زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آپ سوچیں کوئی پریزیڈنٹ کا ایک نائب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیسے اس کی عزت کرتے ہیں، ہے نا، کہ یہ تو اس کی طرف سے خلیفہ آیا ہے۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ دیکھیں نا خلیفہ جو تھے، تو خلیفہ کا کام کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی اور کروانا، اور عدل و انصاف قائم بھی کرنا اپنے ذات میں بھی اور باہر بھی کروانا، اور زمین کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کی بھی دیکھ بھال کرنا کہ زمین پہ ظلم نہ ہو۔ یہ ہے خلیفہ کا کام۔ اور خلیفہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں اپنا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اتنے سستے بک جاتے ہیں، آنسو ادھر لٹکے ہوتے ہیں ہمارے بکنے کے لیے، ہے نا۔ اتنی بڑی مقام، اتنا بڑا رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا کویسچن ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا تو کیا پھر میں اپنی مرضی سے سارا کچھ کروں گا؟ کیونکہ مجھے تو اس دنیا میں بھیج کے پھر کہتے ہیں کہ اب حساب کتاب ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزخ میں ہوگا اگر گناہ کرو گے، جنت ہوگی اگر نیک کام کرو گے، میدان حشر ہوگا، ادھر حساب کتاب ہوگا۔ ابن آدم تو اپنا پاؤں بھی نہیں ہٹا سکے گا، جواب نہیں دے گا، تو یہ کیوں مجھے تو کیوں بھیجا ادھر؟ بغیر کسی گائیڈنس کے بھیج دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تجھے ایسے نہیں بھیجا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے کریٹ کیا تھا نا عائشہ، تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا، تیرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدی اور نیکی کا تمیز کرنا بتا دیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے۔ تو اس کے مطابق جب تم ایسا نہیں، اچھا اب یہاں پہ یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ اچھا میرے تو اندر ہی ہے ساری اچھائی اور برائی، تو اب مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے کسی اور کی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے عقل ہے اپنی، میں خود ہی سے اب اندازہ کر سکتی ہوں، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ بڑے آرام سے ان کی زندگی دیکھ کے ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ عمل کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنی زور سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میرے دل کے اندر ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور میرا رابطہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے کرنا۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، ہماری باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کس چیز پہ، ہمارا دنیا میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے ظاہری عمل پر ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان دل کے اندر ہے نا۔ اب کورٹ میں جا کے بھی پھر ہم کہنا کہ جی میرے دل میں تو یہ بات نہیں تھی، آپ کو کیوں نہیں یقین آتا، مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں، وہاں پہ نہیں ہم بول سکتے نا۔ دنیا کا معاملہ ہمارے ظاہر پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ ہماری زندگی میں ہم نے کون سا قدم اٹھانا ہے تو غلط ہوگا، کون سا قدم اٹھانا ہے تو ہمارے لیے خراب ہوگا۔ اچھا، اب میں جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے تو بتا دیا، میں اپنی طرح سے خود ہی سے سوچ لوں۔ اگر ہمارے پاس قرآن کی گائیڈنس نہیں ہوگی، اگر ہمارے پاس سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ، اب تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم پیچھے ہیں نا، تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور ایک ہمارے پاس حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے